اور آپ نے جو صوبوں کے حوالے سے بات کی، نہیں، پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے بنانے کی ہم جو ہے وہ ہم حمایتی ہیں، سپورٹر ہیں، اور یہ تو لازم و ملزوم، اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے۔ اگر پاکستان کو چلنا ہے، لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، تو آپ کو ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ صوبے بنانے پڑیں گے۔ آپ آج بنائیں، آپ سالوں کے بعد بنائیں، کرنا آپ کو یہ پڑے گا، اور پھر صوبے بنانے کے بعد بھی آپ کو لوکل گورنمنٹ کی ڈیولیوشن آف پاور پھر بھی کرنی پڑے گی۔ یہ صوبے بننے گئے، آج 4 سے 20 صوبے بن جائیں تو وہ جو 20 صوبوں کا وزیر اعلیٰ کو وہ سیوریج کا انچارج ہو، وہ بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انچارج نہیں، پھر بھی نہیں چلے گا۔ تو آپ کو ڈیولیوشن آف پاور پھر بھی کرنی پڑے گی۔ جو ہماری آئینی ترمیم پڑی ہوئی ہے، اس آئینی ترمیم کو اب 28ویں ترمیم میں ماننے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جی، آپ نے بڑھتی ہوئی آبادی کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیا۔ آپ کی جو وفاقی حکومت ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو خواتین ان کی مدد کرتی ہے، دیکھا ایسا نہیں ہے جو شادی شدہ خواتین ہیں، درجے پر شاید ان کے بچے ہوں، ان کے شوہر کام بھی نہیں کرتے، لیکن وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اسی پیسوں پر۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ 2 بچوں کے ساتھ اس مالی مدد کو مشروع کیا جائے تاکہ پاکستان کی آبادی کو روکا جا سکے؟ آپ کی موجودگی کا ایک اور فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ ملک میں بھارت شروع کی بہت آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ کی جماعت کے لیے ہمیشہ مطالبہ یہ ہے کہ کراچی الگ کی چیزوں میں اس حوالے سے آئندہ دنوں میں کب تک آئینی ترامیم آ رہی ہے، کب تک متوقع ہے کہ یہ صوبے؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، کہ جو آبادی والی بات آپ نے کی ہے، پاکستان میں 6.19 ملین بیبیز پیدا ہو رہی ہیں ہر سال، 6.19 ملین بیبیز ہر سال۔ جو ہم ایل سیلویڈور ایک ملک ہے جس کی پاپولیشن، ٹوٹل پاپولیشن 6.09 ملین، ہم 6.19 ملین پیدا کر رہے ہیں۔ تو لیکن ایل سیلویڈور چونکہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کو سمجھنے اور بتانے میں، تو نیوزی لینڈ کی میں مثال دیتا ہوں، 5.8 ملین، نیوزی لینڈ کی پوری پاپولیشن 5.8 ملین ہے۔ ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑا ملک ایڈ کر رہے ہیں نا، 25 کروڑ ہم پہلے ہیں، 6.19 ملین ہم ایڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے ان تمام چیزوں کے لیے ہر حوالے سے، وہ کیپیسٹی ڈیفینیٹ 3.6 ہماری فرٹیلٹی ریٹ ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے۔ 2.0 فرٹیلٹی ریٹ جس ملک ممالک نے ترقی کی ہے، اس نے اپنی فرٹیلٹی ریٹ کو 2.0 پہ لے کر آئے۔ تو جب تک ہم اس کو 2.0 پہ لے کر نہیں آئیں گے اگلے 5 7 10 سالوں میں، ہماری ترقی، ہماری گروتھ اتنی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کمپوننٹ کو جو کریں۔ لیکن آپ نے جو اسی کے ساتھ جو بات کی نا کہ اس کو ٹیگ کریں 2 بچوں سے، نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ دیٹس اے رانگ وے آف پریچنگ اٹ، دیٹس اے رانگ وے۔ میں آپ کو بہت کانفیڈنس سے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آبادی کی کنٹرول پلاننگ کیوں ضروری ہے، وہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں، واحد ملک ہے پاکستان، ہم ہر 10,000 ڈیلیوری کے کیسز میں 400 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، 400، ہر 10,000 پریگنینسی کے کیسز میں 400 مائیں ہماری اس ملک میں مر رہی ہیں، 400۔ دنیا میں ایک ماں بھی نہیں مرتی ہر 10، دنیا میں ایک بھی نہیں مرتی، ایک۔ اس کا ریشیو تو ایسا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہم اس ماں کی صحت کا خیال نہیں کر رہے، اور پھر اس ماں سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ 40%، 43% اسٹنٹڈ گروتھ ہے، اس کا دماغ نہیں بڑھ رہا، 43% اسٹنٹڈ گروتھ ہے۔ تو یہ دین کہتا ہے ہمارا، یہ دین، اللہ نے قرآن میں لکھی ہے بات کہ ماں 2 سال تک بچے کو بریسٹ فیڈنگ کرے گی۔ وہ کیوں ہے؟ وہ وقفے کے لیے ہے۔ جب 2 سال تک بچے کو ماں اپنا دودھ پلے، یہ قرآن لکھ رہا ہے بھائی، یہ کسی ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ ڈیوائس کیا وہ سارا۔ تو وقفہ آ گیا نا، پھر وقفہ آ گیا نا یہاں پہ، تو یہ پورا نظام بنا ہوا ہے۔ تو اس کو 2 بچوں والی کیمپین ٹھیک نہیں ہے، بات یہاں پر ہے ماں اور بچے کی صحت کی۔ اور کوئی دین، کوئی معاشرہ اپنے لوگوں کو مارنے کی اجازت تو نہیں دیتا۔ ہم تو قتل کر رہے ہیں، آج 400 لاشیں رکھیں نا اکٹھے آپ، تو آپ اس کا جنازہ کرائیں نا کہیں اکٹھے، کیونکہ کسی کونے قدرے میں اکیلے ایک کر کے مر رہی ہیں، اس لیے اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ اور پریگنینسی از ناٹ اے ڈیزیز اینی ویئر ان دا ورلڈ، پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے، جو بیماری نہیں اس میں 400 مائیں میری اس ملک کی مر رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے
اس وجہ سے یہ ضروری ہے، اس وجہ. اور آپ نے جو بیسٹ کا ذکر کیا، میں اس پہ میرے پاس اس کی پوری نالج نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ٹو بی ویری آنیسٹ بہت زیادہ کامنٹ نہیں کر پاؤں گا. اور آپ نے جو صوبوں کے حوالے سے بات کی، نہیں، پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے بنانے کی ہم جو ہے وہ ہم حمایتی ہیں، سپورٹر ہیں، اور یہ تو لازم و ملزوم، اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے. اگر پاکستان کو چلنا ہے، لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، تو آپ کو ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ صوبے بنانے پڑیں گے. آپ آج بنائیں، آپ سالوں کے بعد بنائیں، کرنا آپ کو یہ پڑے گا. اور پھر صوبے بنانے کے بعد بھی آپ کو لوکل گورنمنٹ کی ڈیولیوشن آف پاور پھر بھی کرنی پڑے گی. یہ صوبے بننے گئے، آج 4 سے 20 صوبے بن جائیں تو وہ جو 20 صوبوں کا وزیر اعلیٰ کو وہ سیوریج کا انچارج ہو، وہ بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انچارج نہیں، پھر بھی نہیں چلے گا. تو آپ کو ڈیولیوشن آف پاور پھر بھی کرنی پڑے گی. جو ہماری آئینی ترمیم پڑی ہوئی ہے، اس آئینی ترمیم کو اب 28ویں ترمیم میں ماننے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جی لاسٹ سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی حال ہی میں جو ہے راول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں کہا کہ جناح ہاسپٹل جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور بہترین ہاسپٹل ہے، مگر جب ہم وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ 66 سے زائد فیڈرل کے ملازم ہیں جن کی شکایات جو ہے ہیلتھ منسٹر نے فیڈرل گورنمنٹ کو کی ہے کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ کہنا نہیں مانتے ہیں. ایک نیورو سرجری جو وارڈ ہے جس کی شعبہ کی انچارج ہے فیڈرل ملازم ہے، وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے کہنا نہیں مانتی. وہاں پر جو مریض ہیں وہ 6 ماہ سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار کرنے والے وہ کراچی والے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں سیریس وجہ سے کہ وہاں کی جو انچارج ہے وہ کام نہیں کر رہی، اور منسٹر نے ان کے بارے میں کمپلین کی ہے. ایز اے ہیلتھ منسٹر آپ کیا ایکشن لیں گے؟ دیکھیے، جب یہ وفاق سے صوبے کو دیا جا رہا تھا تو تمام معاملات حل کر کے نہیں دیے گئے. اس کے اندر لکونہ ہے. اگر آپ ان امپلائیز سے سنیں گے تو وہ الگ کہانی سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نومن کلیچر ہے، ہم وفاقی، ہماری جو امپلائمنٹ ہے وہ وفاقی ہے، ہمارے اوپر لوگ لا کر بٹھائے جا رہے ہیں. جبھی تو اور انہوں نے کورٹ نے اسٹے دے رکھا. 83 کیسز ہیں امپلائیز، 83 کیسز ہیں، کورٹ نے ہم کو جو ہے وہ اسٹے دے رکھا ہے. ہمیں آنریبل منسٹر صاحبہ نے یہ والی بات بتائی تو میں نے ایک باقاعدہ ہائی لیول بیوروکریٹ کی ٹیم بنائی جس کو ہیڈ کرتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے وہ اس کے، اور اس کو جوائنٹ سیکرٹری اس کے ممبر ہیں، 2 جوائنٹ سیکرٹریز اس کے ممبر ہیں. اور ہم نے اس مسئلے کو امپلائیز سے مل کر اور صوبائی حکومت کے تمام میں خود بھی ملا ہوں وزیر صاحبہ سے اور ان کی پوری ٹیم سے، اور ہم نے اس کو ریزالو کر لیا ہے. ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہونا، اس میں 1 یا 2 پوائنٹس کا لکونہ رہ گیا ہے آپس میں، جس کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا پرانے امپلائیز میں. وہ امپلائیز وفاقی حکومت کے ہیں. جب یہ ہیسٹ میں، جلدی میں، ایک دن میں اس کو جب ہینڈ اوور کیا گیا تو بہت سارے اس کے اندر لکونات، ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. اس وجہ سے آج یہ پرابلم درپیش آ رہی ہے. تو ہم اس میں جو ہم کر سکتے ہیں انصاف کے طور پر وہ ہم کر رہے ہیں. آلریڈی وی آر آن اٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی صوبائی حکومت کے وفاقی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں اور امپلائیز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آخری کوشچن. شکریہ مصطفیٰ خان صاحب. سب سے پہلے اپریشیٹڈ کہ آپ نے ایک ایسی آبادی کے اندر ایک بڑی اچھا ایڈریس کیا مسئلہ. آبادی کا آپ نے کچھ ذکر کیا کہ گریجولی بہت بڑھ رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، تو یہ لگ نہیں رہا کہ اسپیسیفک ٹائمنگ کے اندر اس کو آپ نے کھولا ہے، کیونکہ آن لائن سہولت ہے تو آپ اس کو 24 آورس کر سکتے ہیں. چیلنجز بھی ہیں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، پھر کمیونیکیشن کا مسئلہ، انٹرنیٹ سروس پاکستان میں یہ مسئلے کراچی میں بھی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے چھوٹا سا کہ 2 مہینے کا آپ نے ٹائم دیا تھا کہ میڈیسنس کے اوپر، دوائیوں کے اوپر جو ہے ایک بار کوڈ نصب ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی ایکچولی اس کی پرائس اور اس کی اصل حقیقت پتہ چل جائے گی. 2 مہینے ہو چکے ہیں میرے خیال ہے، وہ ہوا اس پہ کوئی کام؟ جی، ہم یہ جو اسپیریس ڈرگ کے حوالے سے بات کریں، ڈریپ کا یہ پروجیکٹ ہے. ہمارے اینڈ کی پوری تیاری مکمل کوئی مہینے بھر پہلے ہو گئی. تمام اب چونکہ ہم انڈسٹریز، آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں میں ہے انڈسٹری اور ہر دوا کے اوپر لگنا ہے، ان کو اپنے یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. جو اکوپمنٹ لگانے ہیں اس سیریلائزیشن کے لیے، اس مشینوں کے اوپر اکوپمنٹس لگنے ہیں جس میں یہ سیریل لگانے ہیں، اس میں انڈسٹریز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں 7 میٹنگیں تو میری ہو چکی ہیں، میرے ڈپارٹمنٹ کی الگ ہو چکی ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں نا چینج میں ہمیشہ جو ہے وہ ریزسٹنس اور ریلکٹنس، ہم انہی کی دواؤں کو جعلی بن کر بکنے سے بچانے کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اور تھوڑی سی جو ہے وہ سستی ادھر سے ہے. تو ابھی پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے ہماری کو 15-20 دن پہلے، اس میں انہوں نے ہم سے جو ہے وہ ٹائم فائنل مانگا ہے کہ ہمیں یہ ٹائم دے دیں، ہم انڈسٹریز کو ایکوپ کرنا ہے. میرے اینڈ کی ساری تیاری، سارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہے.
جس دن انڈسٹری جو ہے وہ ہمیں یہ والی گو ہیڈ دے دے گی, ہم جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ شروع کر دیں گے. تو اندر جب ہم نے یہ والی بات کی تھی تو ہمیں اندازہ تھا کہ جو ہے اس میں کتنا, لیکن جب ہم اس کی ڈیپ ڈاؤن گئے تو ابھی انڈسٹری اور ہم سے کوئی 3 مہینے کا ٹائم مانگتی ہے کہ اس کو ہزاروں انڈسٹریز کو اپنے اکوپ کرنے کے لیے, ہر لائن کو اکوپ کرنے کے لیے, ہر مشین کے اندر وہ اکوپمنٹ جس میں سیریلائزیشن ہونی ہے اس کو, اگر یہ اس میں بھی کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی پیراڈائم شفٹ ہوگی. تو یہ اٹس اے پیٹ پروجیکٹ. آپ کا پورا ملک میں آپ کو ہر 10 میں سے 1 دوا جعلی ہے. 1200 بلین $US کی انڈسٹری ہے, یہ 1200 بلین $US کی انڈسٹری ہے, امیجن کریں. تو یہ کچھ چھوٹے لوگ انوالو نہیں ہیں اس کے اندر. جی تو ہم وی آر کنٹینیوسلی فالوئنگ